تفسیر ابن کثیر سورہ مریم آیت نمبر 16 سے لے کے 21 6 آیتیں ہیں. آیت نمبر 16 and mention the book Maryam when she withdrew in seclusion from her family to place facing east. ذکر کرو کتاب میں، کتاب کون سی ہے؟ قرآن. تو ذکر کرو قرآن کے اندر مریم سلام علیہا کا. when she withdrew in seclusion، جب انہوں نے اپنے آپ کو اکیلا کر دیا اور وہ تمام فیملی اور جو بھی لوگ آتے ہوں گے، مطلب وہ عبادت گاہ تھی بڑی تو وہاں سب آتے بھی تھے نا، تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو جو حصہ مشرقی تھا یعنی کہ ایسٹ کی سائڈ کو فیس کرتا ہوا، مشرق کی سائڈ کو، انہوں نے خود کو وہاں پر مطلب تنہا کر دیا، اکیلے، مطلب وہاں وہ اپنے آپ کو روم میں تاکہ عبادت کر سکیں سکون کے ساتھ. یہ نہیں کہ ان کے اندر یہ کوئی نہیں تھا کہ جیسے میں بہت اچھی عبادت کرتی ہوں، یا ان کے اندر اپنے لیے کوئی مطلب کوئی ایروگنس یا کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی گھمنڈ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ وہ اللہ سے بہت اچھی لا لگا، اللہ کی بہت اچھی مطلب حمد و ثنا کرے، تسبیح کرے اور اللہ کی مطلب عبادت کرے جو تورات ان کے پاس تھی تبھی ان سب کے پاس. تو بنی اسرائیل میں سے ہی تھی نا بیوی مریم بھی سلام علیہا، تو انہوں نے مطلب خود کو مشرقی سائڈ پہ کر دیا، مغربی سائڈ پر مطلب ان لوگ سب لوگوں کا مطلب کمرہ تھا اس طرف. آیت نمبر 17 she placed a screen before them، اور انہوں نے اپنا ایک حجاب کی طرح پردہ کچھ لگا لیا سمجھو. then we sent to her our روح، تو جب انہوں نے خود کو ایک دم تنہا کر لیا اور وہاں پر انہوں نے پردہ یا اسکرین جو بھی کچھ لگا لیا جس کی وجہ سے وہ بالکل اپنے چیمبر میں اپنے حجرے میں اکیلی تھیں اور وہ وہاں اپنی عبادت میں تھیں، اور تب اللہ نے کہا کہ then we sent to her our روح، تو پھر ہم نے ہمارے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وہاں. and he appeared before her in the form of a man in all respects، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کے سامنے ظاہر ہوئے ایک مرد کی شکل میں، جو کہ بالکل صحیح اور بالکل ہر طرح سے ہر لحاظ سے بہت ہی ایک دم صحیح مطلب اور بہت ہی اچھے یعنی کہ مطلب اپیئرنس. تو وہ مطلب ان کے وہاں روم میں وہاں پر ان پر ظاہر ہوئے وہ. آیت نمبر 18 she said، وہ ان کو دیکھ کر ڈر گئی ایک دم سے، تو انہوں نے کہا verily I seek refuge with the most gracious یعنی کہ اللہ، کہ میں پناہ چاہتی ہوں. انہوں نے کہا میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کا مطلب کہ تم سے، کہ مطلب رحمان کا تم سے، کہ if you do fear اللہ، اگر تم اللہ سے کوئی ڈر خوف رکھتے ہو، تقوی رکھتے ہو، تو یعنی کہ مطلب جیسے کہ میں جو اللہ کی پناہ میں رحمان کی پناہ میں آ رہی ہوں، تو اگر تمہارے اندر اللہ کا کوئی خوف ہے تو پلیز یعنی مطلب ڈرو اور یہاں سے چلے جاؤ. مطلب یہ ہے کہ اب وہ ڈر گئی نا. آیت نمبر 19 the angel said، فرشتے نے کہا I am only a messenger from your Lord to announce to you the gift of a righteous son، میں تو صرف ایک فرشتہ ہوں. انہوں نے کہا میں ایک فرشتہ، میں تو ایک مطلب رسول ہوں یعنی میسنجر، کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں یہ اناؤنس کرنے کے لیے، تمہیں یہ مطلب ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ جو اللہ نے تمہیں ایک تحفہ یعنی دیا کہ جو ایک بہت ہی اچھے رائچیس یعنی کہ نیک اور متقین بیٹے کا. آیت نمبر 20 she said، تو بی بی مریم جو ہے سلام علیہا، انہوں نے کہا how can I have a son when no man has touched me nor am I a بغیہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مطلب مجھے بیٹا ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی ایسی مطلب یعنی کہ میں کردار کی یعنی مطلب کوئی خراب کردار کی نہیں ہوں، بغیہ یعنی کہ جو ریبیلیس. آیت نمبر، اور ویسے بغیہ کا میننگ آئے گا آگے میرے خیال سے،
آیت نمبر 21 he said, تو جو فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام انہوں نے کہا thus says your Lord, تمہارے رب نے کہا یہ that is easy for me, یعنی اللہ نے انہوں نے کہا کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ that is easy for me، یعنی کہ اللہ کے لیے وہ آسان ہے، انہوں نے اللہ نے کہا ہے کہ میرے لیے آسان ہے وہ. And we wish to appoint him as a sign to mankind and a mercy from us، یعنی کہ اللہ کے پاس سے مرسی. And it is a matter already decreed by Allah. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا رب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں ان کو، یعنی کہ مطلب جو بیٹا پیدا ہوگا یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کو انسانوں کے لیے ایک نشانی بناؤں، سائن، اور رحمت بھی ہمارے پاس سے، یعنی اللہ کے پاس سے رحمت. اینڈ اٹ از اے میٹر آلریڈی ڈیکریڈ بائی اللہ، اور یہ تو آلریڈی اللہ نے تو اس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے، ہو چکا، کن ہو چکا، یعنی اب تو یہ بات ہو بھی چکی، یعنی کہ مطلب جو ان کو میسج مل رہا ہے وہ میسج جب تک مل رہا ہے تب تک تو اس سے پہلے یہ مطلب ہو گیا فیصلہ اللہ کی طرف سے. The story of Maryam Salamun alayha and Al-Masih Isa alayhi salam, after Allah the Exalted mentioned the story of Zakaria. جب اس کے بعد کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا قصہ زکریا علیہ السلام کا، and that he blessed him with a righteous, purified and blessed child even in his old age while his wife was barren. اور یہ کہ اللہ نے ان کو نوازا ایک بہت ہی نیک اور بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی بابرکت بچے کو ان کے بڑھاپے کی عمر میں، جبکہ ان کی بیوی جو ہے وہ بانجھ تھی، اس کے باوجود وہی کپل سے اللہ نے ان کو مطلب یحییٰ علیہ السلام عطا کیا. اب یعنی اللہ اب یہاں ذکر کر رہا ہے، ہی دین مینشنز دا اسٹوری آف مریم سلام علیہ، یعنی اب اللہ جو ہے بیوی مریم کی جو مطلب ذکر ہے وہ کر رہا ہے، ان کا ذکر، ان کی اسٹوری. Allah informs of his granting her a child named Isa without a father being involved in her pregnancy. اللہ اطلاع دے رہا ہے، انہیں خبر دے رہا ہے کہ انہوں نے ان کو تحفہ دیا ایک بیٹے کا، ایک بچہ عیسیٰ علیہ السلام، جو بغیر باپ کے انوالو ہونے کے، یعنی باپ کا اندر کوئی دخل نہیں ہے ان کی پریگننسی میں، یعنی ان کے حمل میں. Between these two stories there is an appropriate and similar relationship. یعنی کہ یہ دونوں قصہ جو ہے زکریا علیہ السلام کا بھی اور یہاں پر اب مریم سلام علیہا کا بھی، کہ وہ قصے جو ہے وہ مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بہت ہی ایک ملتے جلتے ہیں، اور وہ لوگوں کا مطلب جیسے کہ سیملر ریلیشن شپ بھی ہے ان کی، اور مطلب وہ ملتے جلتے بھی ہیں، اور اس وقت کے سیم ٹائم کے ہی ہیں یہ. ڈیو ٹو دیئر کلوزنس ان میننگ، اور ان کا جو مطلب ہے وہ بھی قریب مطلب ایک جیسا ہی، ویسا ہی اللہ مینشن دیم ہیئر ٹوگیدر، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کا قصہ یہاں پر ہی مطلب اللہ نے ذکر کیا ساتھ ساتھ ہی، جیسے وہ ختم ہوا یہاں اب زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور اب بی بی مریم سلام علیہا. Due to their closeness in meaning, Allah mentioned them here together as well as in surahs Ali Imran and Al-Anbiya. یہ دونوں جگہ میں بھی اللہ نے ایسے ہی ذکر کیا ہے، سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ انبیاء میں بھی. Allah has mentioned these stories to show His servants His ability. اللہ نے جو ذکر کیا ہے یہاں کہ اپنے بندوں کو وہ بتائے
کہ وہ کیسی قدرت رکھتا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے، اس کی قابلیت اللہ کی، یعنی دا مائٹ آف ہز اتھارٹی، اور اس کا مطلب جو اس کا سلطان، اس کی اتھارٹی جو ہے، اس کا پاور، اینڈ دیٹ ہی ہیز پاور اوور آل تھنگس، اور اس کی قدرت ہر شے پر ہے۔ اللہ اس چیز کو بتانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ جو ایزی تم لیتے ہو اللہ کو اور نہیں سمجھتے اتنا کچھ بھی، کیونکہ اللہ تمہارے سامنے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو اتنا ایزی لے لو کہ تم پھر سوچو کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں اللہ نے بتایا، اپنا پاور بتایا، اپنی ایبیلٹی، اپنی قابلیت، اپنی اتھارٹی بتایا اللہ نے، اور اپنی قدرت جو ہر شے پر ہے، یعنی کہ پاور۔ اللہ says وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم and mention in the book مریم۔ اب ذکر کرو مریم سلام علیہا کا بک میں، یعنی بک ہے قرآن، قرآن کے اندر ذکر کرو ان کا۔ She was مریم بنت عمران from the family lineage of داؤد علیہ السلام۔ تو داؤد علیہ السلام کی لائن سے جو چلی آ رہی تھی، اور اسی میں پھر جو فیملی آف عمران، اور اب ان کی بیٹی مریم سلام علیہا۔ She was from a good and wholesome family of the children of Israel، اور وہ بہت ہی مطلب اچھی اور ایک بہت ہی ہرے بھرے خاندان کی بیٹی تھی بنی اسرائیل میں سے۔ اللہ مینشن دا اسٹوری آف ہر مدرس پریگنینسی۔ اللہ نے ان کی والدہ کی جو پریگنینسی تھی اس کا جو قصہ تھا اس کو بیان کیا وتھ ہر ان سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کے اندر، یعنی بی بی مریم کی جو والدہ ان کا قصہ ہے نا، اینڈ دیٹ شی، یعنی کہ مریمز مدر ڈیڈیکیٹڈ ہر فریلی فار دا سروس آف اللہ، کیونکہ جب وہ پریگننٹ ہوئی تو انہیں نہیں معلوم کہ ان کے پیٹ میں کیا، وہ سمجھ رہی تھی کہ مطلب بیٹا ہوگا، اور وہ سوچ کر انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ تیری سروس میں دینا چاہتی ہوں، یعنی ڈیڈیکیٹ کر دیتی ہوں تیرے لیے، کہ وقف کر دیا، جا اللہ وہ تیری راہ میں کام کرے گا۔ لیکن جب ان کو بیٹی ہوئی تو پھر انہوں نے وہ بیٹی کو بھی مطلب یہی ہے نا کہ وہ بھی ان کو دے دیا اللہ کی سروس میں، اور وہ بس بہت عبادت گزار تھیں وہ بھی، اور بہت ہی پاکیزہ۔ This meant that she dedicated the child Maryam to the service of the masjid of the sacred house in Jerusalem۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی مریم سلام علیہا ان کو بھی اللہ کی اس مسجد اقصی میں جو جیروسلم میں ہے وہاں پر اس کے خدمات میں دے دیا۔ Thus they، اب یہ دے کون ہے؟ زکریا علیہ السلام، مریم's mother and مریم، یہ تین ہو گئے، یعنی زکریا علیہ السلام، مریم سلام علیہا کی والدہ، اینڈ مریم سلام علیہا، یہ تینوں۔ Thus they were similar in that aspect، تو وہ تینوں ملتے جلتے تھے اس معاملے میں۔ اب یہاں پر سورہ نمبر 3 یعنی سورہ آل عمران جو ہے اس کی آیت نمبر 37 ہے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ So her Lord یعنی کہ اللہ accepted her with goodly acceptance، یعنی تو ان کے رب نے یعنی اللہ نے قبول کیا ان کو ایک بہت ہی یعنی کہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مطلب حسن، یعنی بہت ہی اچھا قبول کرنا، یعنی انہوں نے جو ان کی مریم جو بی بی مریم کی والدہ نے ان کو جو اللہ کو مطلب دیا کہ خدمت میں، تو اللہ نے اس کو بڑے خوبصورتی سے قبول کیا۔ ہی میڈ ہر گرو ان اے گڈ مینر، اور اللہ نے ان کو مطلب بڑھایا، اور یعنی ان کو وہ مطلب بڑی ہوئی اور بہت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ۔ Thus مریم سلام علیہا was raised among the children of Israel in an honorable way۔ تو بی بی مریم جو ہیں سلام علیہا، ان کی یعنی پرورش جو ہوئی وہ بنی اسرائیل میں ہوئی، اور بہت ہی باعزت طریقے سے۔
She was one of the female worshippers. اور وہ عورتوں کے اندر سے ایک بہت ہی اچھی اللہ کی نیک بندی، بہت عبادت کرنے والی، well known for her remarkable acts of worship. اور وہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بہت ہی یعنی کہ مطلب ویل نون تھی، یعنی سب لوگ وہ جانتے تھے کہ یہ بہت عبادت کرتی ہیں. For her remarkable acts of worship, devotion and perseverance، یعنی ان کا اللہ کی طرف لو لگانا، اللہ کی بندگی اور عبادت، اور بہت ہی صبر اور سکون والی. She lived under the care of her brother-in-law, Zakaria علیہ السلام, who was a prophet of the children of Israel at that time. زکریا علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کے اندر اس وقت رسول اور نبی تھے، اور وہ مطلب ان کے بردر ان لا تھے، یعنی کہ مطلب ان کے بہنوئی تھے. تو وہ ان کے ساتھ مطلب ان کی کیئر میں تھی، وہ یعنی وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے. He was a great man among them، کیونکہ بنی اسرائیل کی پوری جو قوم ہے اس کے اندر زکریا علیہ السلام بہت ہی بڑے اور بہت ہی اچھے انسان تھے. whom they would prefer to in their religious matters، کہ ہر بات میں جب بھی کوئی بھی دینی معاملات ہوتے تھے تو وہ زکریا علیہ السلام کو ہی مطلب سب لوگ پسند کرتے تھے، پریفر کرتے تھے. زکریا علیہ السلام saw astonishing miracles occur from her that amazed him. اور زکریا علیہ السلام جو ہے وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ معجزات دیکھ کر کہ جو بھی مطلب بی بی مریم سلام علیہا کے پاس ہوتے تھے، اور وہ دیکھ کر اس سے بہت ہی تعجب میں آ جاتے تھے، کیونکہ وہ ان کا ٹیک کیئر کر رہے تھے نا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 جو ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انی لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. Every time Zakaria علیہ السلام entered the mihrab to visit her، ہر بار جب بھی زکریا علیہ السلام وہاں داخل ہوتے تھے محراب میں مریم سلام علیہا کو مطلب پوچھنے، ان کو وزٹ کرنے، he found her supplied with sustenance. تو وہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس الگ الگ طرح کا رزق ہے، پھل ہے، میوے ہیں. he said, oh مریم from where have you got this؟ تو وہ بولتے تھے کہ مریم یہ کہاں سے ملا تمہیں، یہ سب کہاں سے آیا؟ she said this is from Allah. تو وہ کہتی تھی یہ اللہ کے پاس سے آیا. Verily Allah provides to whom he wills without limit. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یقیناً اللہ جو ہے وہ دیتا ہے جسے بھی چاہتا ہے بغیر حساب. It has been mentioned that he would find her with winter fruit during the summer and summer fruit during the winter. تو جب ٹھنڈیوں کی سیزن تھی تو وہ دیکھتے تھے کہ گرمیوں کے جو فروٹ ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، اور جب گرمیوں کی سیزن ہے تو ٹھنڈی کے فروٹ موجود ہے ان کے پاس. کیونکہ یہ تو وہ زمانہ وہ تو نہیں ہے نا کہ جس میں ہر سیزن میں ہر ہی فروٹ اگ رہا ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ آج کل جس طرح سے مطلب پھلوں کو اگایا جاتا ہے سب نئے الگ الگ انداز میں اور کیا کیا کر کے، کہ وہ بات اتنی رہتی نہیں ہے پھر فروٹ میں. This has already been explained in Surah Al Imran. اور اس کو یہی بات کو سیم آل عمران میں بھی مطلب ایکسپلین کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. Then when Allah wanted to grant her his servant and messenger Isa علیہ السلام، one of the 5 great messengers. اس کے بعد جب اللہ نے چاہا کہ اللہ ان کو عطا کرے اپنے بندے، اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو، جو 5 بہت ہی گریٹ میسنجرز، بہت ہی بڑے رسول، مائٹی میسنجرز جو ہیں، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام ہیں ایک. 5 جو بڑے بڑے جو اللہ کے رسول ہیں، اور وہ 5 کا نام ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں نا، کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام،
اور پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مائٹی میسنجرز ہیں اللہ کے. اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، when she withdrew in seclusion from her family to place facing east. پھر انہوں نے اپنے آپ کو، تھوڑی بڑی ہوئی نا وہ، اب وہ مطلب تھوڑی سی بڑی ہو گئی اور اب ان کو ذرا سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں مجھے اور بھی عبادت اچھی کرنی، تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ایسٹ کی سائیڈ تھی، یعنی کہ مطلب جو شرقی یعنی جو سائیڈ تھی وہ سائیڈ پر اپنے آپ کو کر لیا، اور وہ فیملی کی سائیڈ جو ہے وہ مغربی سائیڈ پر ہے، لوگوں کا آنا جانا سب. تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرف کیا جہاں ان کو مطلب جیسے سکون سے وہ اللہ کی عبادت میں لگی رہیں. This means that she withdrew from them and secluded herself from them. انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے ان سے الگ کر لیا اور اپنے آپ کو الگ تنہا کر لیا. She went to the eastern side of the sacred masjid in Jerusalem. انہوں نے اپنے آپ کو مسجد اقصی جو جیروسلم میں ہے اس کی ایسٹرن سائڈ یعنی کہ مطلب مشرقی سائڈ جو ہے وہ سائڈ پہ کر لیا اپنے آپ کو. It is reported from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما that he said کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا Verily I am the most knowledgeable of Allah's creation of why the Christians took the east as the direction of devotional worship. تو انہوں نے کہا ابن عباس نے کہ یقیناً میں بہت علم رکھتا ہوں اللہ کی مخلوق کے تعلق سے، اللہ کی مخلوق جو ہے اس سے، کہ کیوں مطلب کرسچن لوگ، نصرانی لوگ جو ہے انہوں نے پورب یعنی کہ مطلب مشرقی سائڈ جو ہے اس کو اپنی عبادت کے لیے رکھا، ایسٹ کی سائڈ کو، تاکہ وہاں یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو ایسٹ کی سائڈ پر بہت ہی اچھی بندگی اور عبادت کے لیے انہوں نے رکھا وہ ڈائریکشن. یعنی یہ بیوی مریم جو ہے سلام علیہا ان کی وجہ سے they did because of Allah's statement، اور انہوں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ اللہ نے جو کہا نا اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا when she withdrew in seclusion from her family to a place facing east، کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اور اپنی فیملی سے، لوگوں سے، اور اس مطلب حجرات اس محراب میں چلی گئیں، چیمبر میں جو کہ پورب کی طرف یعنی کہ مشرق کی طرف فیس کرتا تھا، ایسٹ کی طرف. Therefore they took the birth place of Isa as their direction of worship. تو انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جو جگہ ہے اس کو انہوں نے اپنی بندگی کا ڈائریکشن بنا دیا. Concerning Allah's statement، اللہ کی آیت کے تعلق سے، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، she placed a screen before them، اور انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر ایک پردہ، حجاب کچھ بھی لگا دیا جس کی وجہ سے وہ بالکل اکیلی تنہا رہیں. This means that she hid herself، انہوں نے اپنے آپ کو اس میں چھپا لیا ایک طرح سے، from them سب لوگوں سے، and concealed herself، اور اپنے آپ کو الگ سے ڈھانک لیا، جیسے ایک چیمبر میں اپنے آپ کو کور کر لیا انہوں نے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، then we sent to her our روح. تو اب اللہ نے اپنے روح یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا. then اللہ sent جبرائیل علیہ السلام to her. تو اب اللہ نے وہاں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، and he appeared before her in the form of a man in all respects، اور وہ ان کے سامنے ظاہر ہوئے ایک بالکل کمپلیٹ، ایک بالکل صحیح اور سالم مرد کی شکل میں. This means that he came to her in the form of a perfect complete man، کہ بالکل ایک صحیح اور سالم بالکل اچھے جیسے کہ دکھائی دیتے ایسے مرد کی شکل میں وہ وہاں ظاہر ہوئے.
اور مجاہد الدہق قتادہ ابن جریب وہب بن منبع and السدی all commented on Allah's statement فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا تو ہم نے بھیجا وہاں اپنی روح کو then we sent to her our روح یعنی کہ جبریل علیہ السلام. تو ان سب نے کہا it means جبرائیل علیہ السلام کہ وہ سب نے کہا کہ وہ جبریل علیہ السلام ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. She said, verily I seek refuge with the most gracious from you if you do fear Allah. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں بی بی مریم سلام علیہا نے کہا کہ یقیناً میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں کہ اگر تم اللہ کا یعنی ڈر اور خوف رکھتے ہو تو. This means that when the angel Jibreel appeared to her in the form of a man, کہ جبریل علیہ السلام جب ان کے سامنے ظاہر ہوئے ایک مرد کی شکل میں, while she was in a place secluded by herself, تو اور جبکہ وہ تو ایک الگ تنہا تھی, with a partition between her and her people, اور لوگوں کے اور ان کے درمیان میں ایک پارٹیشن تھا, ایک حجاب تھا. She was afraid of him, وہ ڈر گئی ان سے, and thought that he wanted to rape her, اور انہیں لگا کہ شاید یہ میرے ساتھ کوئی بری نیت رکھتے ہیں. Therefore she said, انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. Verily I seek refuge with the most gracious from you if you do fear Allah. اور میں یقیناً پناہ چاہتی ہوں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں کہ اگر تم سچ مچ اللہ کا تقوی رکھتے ہو. She meant if you fear Allah, یعنی اگر تم میں اللہ کا تقوی ہے تو, as a means of reminding him of Allah, یعنی اللہ کی یاد اگلے کو دلانے کے لیے. This is what is legislated in defense against evil. تو جب بھی کوئی ایول چیز دیکھو تو ہم کو یہ قانونی طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ چیز دیکھو جو انہوں نے کہا نا کہ یعنی انہوں نے ایک طرح سے یہی کہا نا کہ اعوذ بالرحمانی, تو ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اس طرح ہم بولتے ہیں نا, تو یہ وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو یہ قانونی طور پہ اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایول ہو اور اپنے آپ کو بچانے تو یہ کہو, سو دیٹ اٹ مے بی ریپلس ود دیس, تو تاکہ وہ جو ہے وہ ہٹ جائے تم سے اور بہت آسانی کے ساتھ. Therefore the first thing she did was try to make him fear Allah, the mighty and sublime. تو سب سے پہلی چیز انہوں نے جو کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کو اللہ سے ڈرانے کی کوشش کی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. ابن جری reported from Asim that Abu Wa'il said when mentioning the story of Maryam, کہ مریم سلام علیہا کا قصہ بیان کرتے ہوئے she knew that the pious person would refrain, کیونکہ اگر کوئی نیک انسان ہے تو وہ اپنے آپ کو روک لے گا غلط کام کرنے سے, from committing evil. When she said, تو جب انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, کہ verily I seek refuge with the most gracious from you if you do fear Allah, تو یقیناً میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو. قال انما انا رسول ربک, اب انہوں نے کہا he said I am only a messenger from your Lord, میں تو صرف ایک رسول ہوں تمہارے رب کی طرف سے. This means that the angel said to her in response, انہوں نے جواب دیا, and in order to remove the fear that she felt within herself, اور ان کا ڈر خوف دور کرنے کے لیے, I am not what you think, میں وہ نہیں ہوں جو آپ سوچ رہی ہیں, but I am the messenger of your Lord, میں تو تمہارے رب کا رسول ہوں. By this he meant Allah has sent me to you, کہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے, یعنی وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں. It is said that when she mentioned the name of the most beneficent, Ar-Rahman, Jibril fell apart and returned to his true form as an angel. یعنی جب انہوں نے یہ کہا بی بی مریم سلام علیہا نے کہ میں پناہ میں آتی ہوں الرحمان کی, تو جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ایک دم جو وہ تھے مرد کی شکل میں ایک دم سے پورے ایک دم الگ ہو گئے, اور وہ پورا ان کا جو اصلی جو ان کا روپ تھا فرشتے کا وہ اس میں آ گئے. He responded, اور انہوں نے کہا انما انا رسول ربک لے اہب لک غلاما زکیا, I am only a messenger from your Lord. میں تو صرف ایک رسول ہوں تمہارے رب کی طرف سے, to provide to you the gift of a righteous son, تاکہ آپ کو ایک نیک بیٹے کا تحفہ عطا کر سکوں. قالت انا یکون لی غلام, she said how can I have a son, مجھے کیسے بیٹا ہوگا. انہوں نے کہا this means that Maryam was amazed at this, کہ ان کو بہت تعجب ہوا.
She said, how can I have a son? مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ She said this to me, in what way would a son be born to me when I do not have a husband? یعنی مجھے کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میرا کوئی شوہر بھی نہیں ہے. And I do not commit any wicked acts. یعنی کہ that is fornication. یعنی میں نے کوئی زنا بھی نہیں کیا ہے. For this reason she said, وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. When no man has touched me nor am I بغیہ. اور مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں بغیہ ہوں. بغیہ کا مطلب ہے کہ the بغیہ is a female fornicator, یعنی کہ ایک مطلب زانیہ، ایک عورت جو زنا کرے. For this reason a hadith has been reported prohibiting the money earned from بغیہ. اسی لیے بغیہ کا پیسہ کمایا ہوا جو ہے اس کو مطلب حرام کرا دیا گیا ہے. قال كذلك قال ربك هو علي هين. He said, thus said your Lord, that is easy for me. یعنی کہ اللہ نے کہا میرے لیے یہ آسان ہے کرنا کہ شوہر ہو کہ نہ ہو، اس سے کچھ نہیں. This means that the angel said to her in response to her question, verily Allah has said that a boy will be born from you even though you do not have a husband. تمہارا کوئی شوہر نہیں ہے لیکن پھر بھی تمہیں بیٹا ہوگا. And you have not committed any lewdness. اور تم نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ہے، زناکاری نہیں کی ہے. Verily he is most able to do whatever he wills. اس لیے کہ اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے. Due to this, جبریل علیہ السلام conveyed Allah's word. انہوں نے اللہ کا ورڈ جو ہے انہوں نے مطلب پہنچائے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ. And we wish to appoint him as a sign to mankind. تو اللہ کے جو ورڈز تھے کہ اللہ نے جو ان کو کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، تو انہوں نے وہی ورڈز بی بی مریم کو پہنچائے کہ ہم یہ، اللہ نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نشانی جو ہے انسانوں کے لیے مقرر کریں. ایک نشانی، ایک آیت، ایک سائن. دس مینز اے پروف اینڈ اے سائن فار مینکائنڈ آف دا پاور آف دیئر میکر اینڈ کریٹر ہو ڈائیورسیفائڈ دیم ان دیئر کریشن. دس مینس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ ثبوت دیا ہے، ایک نشانی دی انسانوں کو، پوری انسانیت کو، کہ پاور جو اللہ کا ہے، جو تمہارا میکر، تمہارا خالق، تمہارا مالک، اس کا جو پاور ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تخلیق کے اندر اور اس جو بھی وہ چاہے. He created their father Adam. یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا without a male father or female mother, نہ ہی ان کی کوئی مطلب ماں تھی، باپ تھا، نہ ماں تھی. Then he created Hawa, Adam's spouse, from a male. یعنی کہ اب ہوا جو ہے وہ تو مطلب آدم علیہ السلام کے اندر سے ہی لے کے بنا دیا گیا، ایک ٹکڑا پورشن لے کے. تو وہ ایک پورشن لے کے جو بنا دیا گیا جو پسلی کا، تو اس میں سے اللہ نے بنایا. تو ان کے لیے کہاں ہے کوئی ماں باپ without of male or female. Then he created the rest of their progeny from male and female. اس کے بعد جو بھی مرد اور عورت ہیں وہ ان کی جب شادی ہوتی ہے پھر ان کے آگے نسل چلتی ہے، ایکسپٹ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صرف ان کی مطلب ان کی ماں ہی ہے، ان کے والد، ان کا فادر نہیں ہے. He caused Isa to be born from a female without a male. اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک عورت سے یعنی کہ مطلب پیدا کیا، اس میں مرد کا کوئی بھی دخل نہیں. Thus Allah completed the 4 types of creation. اللہ نے 4 طرح کے ایک کریشن ہے جو ہمیں بتا دیا کہ اللہ اس طرح سے جو ہم کو 4 طرح کے کریشن کا اللہ نے بتایا کہ وہ کیسی کیسی تخلیق کر سکتا ہے انسانوں کی، آف دا ہیومن بینگ، which proves the perfection of his power. اور اللہ کا اس میں قدرت، پاور نظر آتا ہے، and the magnificence of his authority. اور اللہ جو ہے اس کی سند، اس کی سلطان، اور وہ کتنا شاندار اور کتنا یعنی کہ زبردست ہے وہ. there is no God worthy of worship except him. لا الہ الا اللہ، یعنی اس کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں ہے. and there is no true Lord other than him. لا الہ الا اللہ، اور یعنی اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جو کہ مطلب بندگی کے لائق ہو. Concerning Allah's statement, وَرَحْمَةً مِنَّا, and a mercy from us. اور ان کو ہم نے ہماری طرف سے ایک رحمت بھی بنایا. This means we will make this boy a mercy from Allah. یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہم اس لڑکے کو
اللہ کی طرف سے ایک مرسی اور ایک پروفٹ اینڈ اے پروفٹ فرام امنگ دا پروفٹس، اور تمام جو ہے نبی رسول ان میں سے یہ بھی ایک نبی رسول ہوں گے. He will call to the worship of Allah and monotheistic belief in him. اور وہ اللہ کی طرف سب کو بلائیں گے، بندگی، ایک اللہ کی بندگی کرو اور صرف اللہ پہ ایمان رکھو. This is as Allah the exalted said in another ayah، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کہا، اذ قالت الملائکہ، یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 45-46. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشروک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین. Remember when the angel said، یقیناً یاد کرو جب کہ فرشتے نے کہا، او مریم verily Allah gives you the good news of a word from Allah، کہ اللہ تمہیں ایک خوشخبری دے رہا ہے اللہ کے ایک کلمہ کا، یعنی ایک ورڈ ہے جو اللہ کی طرف سے. تو اب سوچو کرسچینٹی کے اندر یہی چیز بولی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ ورڈ بولتے ہیں، جس کے لیے ہم ان کے ساتھ ہے اس بات میں کہ ہاں بھائی وہ ورڈ برابر ہے، اللہ کا ایک کلمہ ہے وہ، لیکن اور دوسری چیزوں میں نہیں ہے ہم. ہز نیم ول بی المسیح، اور ان کا نام ہوگا مسیح، عیسیٰ مسیح، عیسیٰ دا سن آف مریم، عیسیٰ ابن مریم، یعنی کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ. held in honor in this world and in the hereafter، اور وہ بہت ہی باعزت ہوں گے وجیہن، یعنی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. and will be one of those who are near to Allah، اور وہ اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے. and he will speak to the people in the cradle and in manhood and he will be one of the righteous، اور وہ لوگوں سے بات کریں گے اپنے مطلب پالنے کے اندر، جو مطلب جو پالنے یعنی مطلب پالنا جو ہوتا ہے نا جھولا، جو کریڈل یعنی کہ مطلب، اور اس کے اندر بھی بات کریں گے نا، چھوٹا سا نیو بورن بیبی بھی بات کریں گے، اور جب وہ ایک مرد ہوں گے بڑے ہو جائیں گے وہ تبھی بھی بات کریں گے، اور وہ اللہ نے کہا صالحین میں سے ہوں گے. This means that he will call to the worship of his Lord in his cradle and while an adult. تو یعنی وہ بلائیں گے سب کو اللہ کی بندگی کی طرف جبکہ وہ تو ابھی پالنے میں ہے، چھوٹے سے بیبی ہے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے اڈلٹ تب بھی. Concerning his statement وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا and it is a matter already decreed by Allah، اور یہ تو وہ میٹر ہے امر جو کہ ہو چکا. This is the completion of Jibril's dialogue with Maryam. He informed her that this matter was preordained by Allah's power and will. یعنی اللہ نے تو اس کو already پہلے سے ہی مقضیہ ڈیکریڈ ہو گیا، یعنی اب اس کے یعنی سوچنے پہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ اللہ کا مطلب قدرت ہے، اللہ کی مرضی ہے. محمد بن اسحاق said وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا and it is a matter already decreed by Allah. This means that Allah determined to do this so there is no avoiding it. یعنی اللہ نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا اور اب اس کا کوئی بھی چیز کچھ بھی اس کی رکاوٹ نہیں بن سکتی، اوائڈ نہیں کر سکتی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.